السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ دہا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ جو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سورہ پڑھنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، انزائٹی جاتی ہے، میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کے منہ سے۔ تو دیکھیے یہ سورہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے آپ لوگ دیکھو گے کہ صحیح میں ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ یا ڈپریشن یا ہمارے پاسٹ میں جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے تو ہم وہ چیزوں کو سوچ کے ٹینشن لیتے ہیں، برے وقت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو یہ سورہ پڑھنے کے بعد ہمیں انشاءاللہ اگر ہم نے اس کی تفسیر پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر، اس کے آگے پیچھے کے جو حالات ہیں وہ اگر ہم لوگوں کو پتہ چلے تو صحیح میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ دیکھیے میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میرا یہ حال تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر بہت چھوٹی عمر میں مجھے یہ سب چیز کا احساس بہت جلدی ہونے لگا تھا، اور ایسا تھا کہ میری امی کی دکھ دیکھتی تھی، میری ماں جو تھے ہم لوگ ان کو اماں بلاتے تھے، تو میری اماں کو جو میں پریشان دیکھتی تھی، ان کا دکھ دیکھتی تھی، ان کی پریشانیاں دیکھتی تھی، ہم لوگ بھائی بہن چھوٹے چھوٹے تھے، تو ایسے لگتا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ پھر اس کے بعد میں جیسے تیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ماحول اچھا کیا، اللہ کا شکر، سب کچھ اچھا ہو گیا، بھائی لوگ اچھا کمانے لگ گئے، ایک دم اچھی زندگی آ گئی، خوشحال زندگی آ گئی۔ پھر شادی ہوئی، پھر شادی کے بعد میرے شوہر کی کمائی بھی اتنی نہیں تھی، بہت تکلیف سے ہمارے کچھ سال ہمارے گزرے، جاب چلا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ پھر میری بچی کو لے کے تھوڑی میں ہاسپٹل وغیرہ جاتی آتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایسے میں نے کیا گناہ کی، ایسے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ایسا؟ مجھے بچپن سے میں سوچتی تھی کہ کہیں میں نے کوئی گناہ کیوں، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، کیونکہ ہمیں اپنی غلطی نہیں پتہ چلتی نا، تو پھر بھی مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں اللہ سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے کیوں سزا دے رہا ہے، میرے بچوں کو کیوں، میری بچی کو کیوں تکلیف، ایسے اس نے کیا کی ہے؟ تو بچی پیدا ہوئی ہے، مجھے وہ بیمار، اس کے لیے جو ڈاکٹرز کے پاس میں جاتی تھی، مجھے اتنا دل دکھتا تھا، درد ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ ایک نیگیٹو میرے دماغ میں رہتا تھا۔ الحمدللہ اللہ پہ توکل تھا، ایمان تھا، نماز پڑھتے تھے، اللہ اتنا نہیں ہوتا تھا، جتنا بھی کر سکتے تھے اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے ہی مانگتے تھے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے الحمدللہ۔ پھر کافی بچے بڑے ہو گئے، ہم لوگوں نے گھر چینج کیا، پھر یہاں قرآن کی کلاس سے جڑے، پھر وہاں ہماری ایک ٹیچر تھی خالہ جان ہم لوگ ان کو کہتے تھے، تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ تو انہوں نے ایک بار سورہ دہا کا ہم لوگوں کو جو ایکسپلینیشن تھا انہوں نے وہ کرائے، جب وہ پڑھا رہے تھے نا تو مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، اتنا رونا آ رہا تھا، میری آنکھوں سے زار زار آنسو بہہ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ اس سے میری زندگی ریلیٹ کر رہی ہے، اور میں مطلب بس انہوں نے ایک چھوٹی سی سورہ کو ایکسپلین کیے، اتنے اچھے سے انہوں نے ہم کو سمجھایا کہ ایک تھوڑا سا غبار من کا ہلکا ہو گیا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا تھا افسوس، پرانی باتیں یاد کر کے، پرانے دکھ، پرانی کوئی بھی بری یادیں یاد کر کے ڈپریشن میں رہتی تھی، دوائیاں بھی چالو تھی۔ پھر حج کے لیے جانا ہوا، الحمدللہ حج ادا کرنے کے لیے ہم لوگ گئے، اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈپریشن سے مجھے نکال، کیوں میں بیکار میں اتنا ٹینشن لے کے اپنی طبیعت خراب کرتی ہوں، میرا ایمان ہے اللہ، میں تجھ پہ عقیدہ رکھتی ہوں اللہ، میرا توکل تجھ پہ ہے، پھر کیوں میں روتی ہوں، کیوں میں ٹینشن لیتی ہوں۔ اور اس دن جو میں نے طواف کیا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پازیٹیو کیا کہ خالہ جان کی بتائی ہوئی وہ ساری باتیں جو ایکسپلینیشن، مجھے ایسا لگا کہ میں کتنی غلط تھی، میں کیوں نیگیٹو سوچتی تھی، میں کیوں منفی سوچ رکھتی تھی کہ
مطلب یہی تھا کہ میں یتیم ہو گئی تھی، پھر ایسا تھا، پھر جو بھی زندگی میں جو بھی ماحول گزرا، جو بھی بری یادیں رہی، اس کو یاد کر کے میں ٹینشن لیتی تھی. تو پھر میں نے پازیٹیو بس طواف کر رہی تھی، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کو وہ پورے طواف میں میرے سے جو پڑھ سکتی تھی میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں پورے طواف میں نے اللہ کا شکر ادا کری. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ. اگر تو نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں میرے ابا کا سایہ میرے سر سے اٹھایا، تو اللہ پروردگار تو نے مجھے میرے بھائیوں کا، میری ماں کو، میرے بھائیوں کو میرا سہارا تو بنایا. میری ماں ایک باپ کی جگہ، میرے بھائی باپ کی جگہ، میری بہنیں ماں کی جگہ، ان لوگوں نے مجھے سہارا دیا، سپورٹ کیا. پھر مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، بھلے غریبی حالت تھی لیکن اس نے مجھے عزت سے، محبت سے سر آنکھوں پہ رکھا. میرے بچے اتنے پیارے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ پروردگار تو نے مجھے کتنی نعمتیں دیا. اللہ تو نے اپنا گھر دکھایا، تو نے حج کروایا. اللہ تعالیٰ میں اس کی حقدار نہیں تھی، اللہ تعالیٰ میں یہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ تو نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ تو نے اس وقت مجھے سورہ دعا کی ایک ایک آیتوں پہ یقین آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے تسلی دے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے تسلی دے رہا تھا. دیکھیے میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا دور شروع ہوا تھا، آپ کا ابتدائی دور شروع ہوا تھا، تو کچھ دنوں کے لیے آپ کے لیے کچھ 10-15 دن، پتہ نہیں، کچھ ایسے ہی وحی نہیں آتی تھی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وحی لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی آ رہی ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں اور مجھے وحی دے رہے ہیں، اور وہ سب کو وہ بتاتے تھے. تو کچھ وقت کے لیے وہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ بند ہو گیا. تو جب جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے تھے اور سب لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک فرشتے آتے ہیں، اللہ کا بندہ ہوں میں، اللہ کا نبی ہوں، اور دیکھو ہے نا کون آ رہا ہے، اب اس کو کیوں نہیں ہو رہی ہے، اب کیوں اس کے لیے وہی بند ہو گئی. مطلب لوگوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، اور اتنا ان کو بولنے لگے کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا. تو ان کو ایک دم ٹینشن ہوتا تھا. ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے کہا کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، اور وہ اتنا ٹینشن میں آئے اور ایک دم سے دکھی ہو کر ان کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے. وہ رونے لگ گئے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے ناراض ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. تبھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے اور یہ سورہ نازل ہوئی. تو دیکھیے میں پہلے یہ سورہ کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو سناتی ہوں. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہے. آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جیسے پہلے بتایا نا کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی، ہے نا، کہ رات ہوتی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے نا، راستہ چلنے والوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سورج نکلتا ہے، سارے اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. راستہ چلنے والے راستہ پا لیتے ہیں، کام کرنے والے کام کر لیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے اس چیز سے. اور آگے تو یہ جو آیت ہے مجھے اتنی مطلب وہ لگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہے. آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے نا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو یہ بتا رہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلو، تم صحیح راستے پہ چلو، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ. دکھ سکھ پریشانی آئے گی زندگی میں، سب کچھ آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم کو میں اتنا خوش کر دوں گا کہ تمہارا رب تم کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائے گی. الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی مطلب اس وقت یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے جب پیدائش ہوئی تھی تو پہلے ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں ان کے دادا کے پاس ان کی پرورش ہوئی. پھر ان کی امی جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا.
پھر ان کے چاچا نے ان کی تربیت کی، جو بہت زیادہ رئیس بھی نہیں تھے، لیکن اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کیسے کی، اور یہ ان کو بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیے اگر ہم کو کوئی ہمارے رشتہ دار، ہمارا شوہر یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے کوئی دوست، یا اگر وہ ہم کو بول دے گی کہ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں کر لوں گا، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، اگر کوئی کسی نے ہم کو تسلی کی 2 بات بھی کر دی، ہماری کتنی ہمت بن جاتی ہے نا، کتنا ہم کو دل کو سکون ملتا ہے نا، بھلے وہ سامنے والا کرے نہیں کرے، لیکن تسلی کی 2 بول ہے نا، ہمارے لیے کتنا بڑا راستہ کھول دیتے سکون کا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے، اور اتنی پریشانی کے بعد جب یہ وحی آئی ہے، تو آپ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی رہے گی، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنی راحت ہوئی رہے گی، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ایک ٹھکانہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے فرما رہے کہ جب تم یتیم کیا تھا، میں نے تم کو کیا تھا نا یتیم، میں نے تمہارے امی ابا کو تمہارے سر سے تمہارا سایہ ہٹایا تھا نا، تو میں نے تم کو ایک ٹھکانہ عطا کیا کہ نہیں کیا نا۔ پھر حیران سرگردہ پایا جب تم کو تو سیدھا راستہ دکھایا، تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، تو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کسی سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیے۔ الحمدللہ، کتنا سکون ملا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا اچھا لگا ہوگا نا، کتنی راحت ملی ہوگی اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی ہمت۔ تو دیکھیے یہ چیزیں ہمارے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں آیتیں سورے ہم کو وحی کے ذریعے پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ فرما رہا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے، ہماری زندگی دکھی ہے، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ہم کو اگر یہاں پہ نہیں تو آخرت میں تو جزا دے گا نا، اجر دے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ان کو فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے نا، میں نے تم کو یتیم پایا تو ایک ٹھکانہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسلی سوچو، الحمدللہ۔ تو بس ہم لوگ ان آیتوں کو اپنے اوپر بھی لے سکتے کہ اگر ہماری زندگی میں ہم کوئی دکھ سے دو چار ہوئے، یا ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، یا ہمارے بہت پیارے ہم سے بچھڑ گئے، یا ہماری زندگی میں غریبی ہے، یا ہماری کوئی چیز، کسی کو دولت نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کا دکھ درد لے کے ہم ڈپریشن میں نہیں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اگر وہ ہمیں دینا چاہے، وہ ایک کن کہہ دے تو وہ ہو جائے گا، ہے نا، اس پہ عقیدہ ہے نا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دینا چاہے تو دونوں ہاتھ سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بس اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نیکی کے راستے نکال، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مصیبتیں دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سورے کے ذریعے تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم تکلیف میں ہو، اگر تم پریشانی میں ہو، تو میں ہوں نا، میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کروں گا، میں ہوں، تم کو یہاں بھی خوش رکھوں گا، آخرت میں بھی تم کو اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے نا، تو ہمیں بھی بس اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان، اور اس بات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو بھی اللہ ہماری مدد کرے گا، اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ سب کے لیے ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط رکھے، ہر مومنات کا اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے دل سے غم درد دکھ دور کرے، اور ایسی سورے پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور مضبوط کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔